انسان کی نیند یہ آدھی موت ہے۔ انسان جب سو جاتا ہے تو جس طرح موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، ایسے انسان جب سو جاتا ہے تو وہ آدھی موت میں چلا جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ مولانا نعیم الدین قاسمی کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشل چینل مولانا نعیم الدین قاسمی کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے پڑھنا سنت ہے، اور دیگر تمام عبادتوں سے پہلے، بلکہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایسی تعلیم دی ہے کہ اسلام کا ماننے والا اپنی ہر نقل و حرکت میں، ہر کام میں پہلے بسم اللہ پڑھا کرے۔ ہر کام میں ایمان والا پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے۔ قرآن پڑھ رہا ہے تو اعوذ باللہ کے بعد پہلے بسم اللہ پڑھے۔ کوئی بھی کام شروع کر رہا ہے بسم اللہ پڑھے۔ سوال یہ ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، اور کیا مطلب ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان انتہائی رحم والا ہے۔ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے مسلمان یہ کہے گا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان انتہائی رحم والا ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جب ہم نماز شروع کرتے ہیں نا تو ثنا پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے نا، پڑھتے ہیں نا قرآن، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، تو ثنا کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے پہلی رکعت میں۔ یہ مسئلے کے طور پر جان لیجیے، ہر نماز میں پہلی رکعت میں قرأت شروع کرنے سے پہلے، چاہے آپ زور سے پڑھ رہے ہوں قرأت یا آہستہ پڑھ رہے ہوں، ہر نماز میں پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے اور اس کے بعد پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی رکعت کے بعد جو دوسری رکعت ہوگی نا، اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد سورہ ملاتے ہیں، تو سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھا، اس کے بعد جو سورہ ملاتے ہیں وہ سورہ ملانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بہت باریک مسئلے ہیں، بہت ساروں کو پتہ نہیں، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ معلوم رہنا چاہیے کہ ہر نماز میں پہلی رکعت میں قرأت کرنے سے پہلے، سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور پھر اس کے بعد ہر رکعت میں قرأت کرنے سے یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، لیکن وہ پہلی رکعت ہو یا دوسری رکعت ہو، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو سورہ ملاتے ہیں وہ سورہ ملانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
بسم اللہ الرحمن الرحیم کی امت کو تعلیم دی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا کام ہوتا ہے، وہ ناقص کام ہوتا ہے، ادھورا کام ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ سو رہے ہیں بسم اللہ پڑھو، کھا رہے ہو بسم اللہ پڑھو، پانی پی رہے ہو بسم اللہ پڑھو، کہیں جا رہے ہو سفر شروع کر رہے ہو بسم اللہ پڑھو۔ حضور نے فرمایا سم اللہ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جب تم کھانا کھانے لگو تو اللہ کا نام لیں، بسم اللہ پڑھو، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور وہاں سے کھاؤ جو کھانا تمہارے سے قریب ہے۔ یہ تعلیم دی پیغمبر نے، سم اللہ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور ہاتھ وہیں ڈالو جاؤ جو کھانا تمہارے سے قریب ہے وہاں سے کھاؤ۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے سامنے کا کھانا چھوڑ کر کے ادھر ہاتھ ڈالتے ہیں، ادھر ذرا تر رہتا ہے۔ حضور فرماتے اپنے سامنے سے کھاؤ نا۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ، پینے سے پہلے بسم اللہ، سونے سے پہلے بسم اللہ۔ فلسفہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب ایمان والا بھی کھانا کھاتا ہے اور غیر ایمان والا بھی کھانا کھاتا ہے، دونوں کے کھانے میں فرق ہے۔ ایمان والا بھی پانی پیتا ہے، غیر ایمان والا بھی پانی پیتا ہے، دونوں کے پینے میں فرق ہے۔ ایمان والا بھی سوتا ہے، غیر ایمان والا بھی سوتا ہے، دونوں کے سونے میں فرق ہے۔ ایمان والا جب کھاتا ہے نا، لقمہ جب اٹھاتا ہے تو اپنے سامنے یہ حقیقت لاتا ہے کہ یہ جو میرے ہاتھ میں دانہ ہے، اناج جس کو بولتے ہیں، ہندی میں اس کو ان بولتے ہیں، ان، یہ جو ہمارے ہاتھ میں ان آیا ہے کھانا، اب یہ ہمارے منہ میں جانے والا ہے، جو ہمارے جسم کا حصہ بنے گا۔ تو غیر مسلم کو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ ان کو ہاتھ میں لیتا ہے منہ میں ڈالنے کے لیے تو پہلے ایسے ماتھے پہ لے کے جاتا اس کو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسی ان سے مجھے صحت ملتی ہے، اسی ان سے میں زندہ رہتا ہوں، یہ نہیں ملے گا تو ہم مر جائیں گے، تو اسی کو پرنام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ایمان والا جب ہاتھ میں ان لیتا ہے نا تو وہ جانتا ہے کہ یہ بہت قیمتی چیز ہے، لیکن اسی کو پرنام نہیں کرتا، اسی کو نہیں سمجھتا کہ اس سے ہماری زندگی ہے، بلکہ ایمان والا یہ خیال کرتا ہے کہ یہ جو ان ہمارے ہاتھ میں آیا ہے یہ ہماری محنت کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ اس ان کے پیچھے ہزاروں انسان اور جانور کی محنت ہے، اس ان کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس اناج کو ہمارے لیے پیدا کیا اور ہمارے ہاتھ میں کھانا بنا کر لایا ہے، تو اس کو جو بنانے والا ہے اس مالک کا ہم نام لیں گے جس نے اتنی بہترین چیز ہماری زندگی کے لیے بنائی ہے، اور پھر کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر کھا لیتے ہیں۔ کھا رہا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان انتہائی رحم والا ہے۔ جب ایمان والا پانی پیتا ہے نا تو پانی پینے سے پہلے ایمان والا اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ جو پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں ہے یہ ایسے ہی نہیں آ گیا، بلکہ اللہ نے سمندر سے بھاپ کو اٹھایا، فضا میں لے جا کے اس کو بادل کی شکل میں جما دیا، ٹھیک ہے، اور پھر بارش برسا کر کھیتوں میں، جھاڑ میں، درخت میں سیرابی عطا کیا، ندیوں کو بھر دیا۔ اچھا وہ جو بادل میں سمندر کا بھاپ گیا نا تو سمندر کا پانی تو کھارا ہوتا ہے نا، نمکین ہوتا ہے، اب وہی سمندر کا پانی بادل میں گیا ہے۔ پروردگار عالم کی کاریگری دیکھیے کہ جو سمندر سے کھارا اور نمکین پانی بھاپ کی شکل میں اللہ نے اٹھایا اور بادل میں اس کو جما دیا، اب وہ بادل میں فلٹر ہو رہا ہے۔ کھارا تھا
بادل میں جانے کے بعد وہ فضائی مشین نے اس کو میٹھا پانی بنا دیا. اب جو بارش ہو رہی ہے نا تو کھارا پانی بن کے نہیں گر رہا وہ، بلکہ میٹھا پانی بن کے گر رہا ہے. اب وہ پانی ہمارے کھیت کو سیراب کرتا ہے، ہمارے باغات کو سیراب کرتا ہے، ندی میں جمع ہوتا ہے، تالاب میں جمع ہوتا ہے، اور اسی پانی کو اللہ رب العالمین کچھ پہاڑوں پر گراتا ہے اور اس پہاڑوں پر برف کی شکل میں اس پانی کو جما دیتا ہے، اور پھر وہ برف کی چٹان بن جاتا ہے. وہ پانی کو سیو رکھنے کے لیے اللہ نے اس کو برف بنا دیا. اب وہاں پر نہ کسی ٹینکی کی ضرورت ہے، نہ اس پانی کی حفاظت کے لیے کسی کیمیکل کی ضرورت ہے، نہ دوا کی ضرورت ہے. قدرتی طور پر اللہ نے اپنے نظام سے اس کو محفوظ رکھا. اس برف کی چٹان سے پانی رس رس کر پہاڑ کے نیچے جاتا ہے اور پھر زمین میں پھیلتا ہے، جھرنے کی شکل میں، کنویں میں، بور میں، پوری زمین میں وہ پانی پھیلتا ہے. کیا عجیب پائپ لائن ہے کہ کسی لوہے کی وجہ سے وہ پانی خراب نہیں ہوتا، بلکہ زمین میں جتنے بھی جڑی بوٹیاں ہیں سبھی کا رس اس میں لگتا ہے اور پانی اور طاقتور ہوتا ہے. تو اللہ کی اتنی کاریگری کے بعد ایک گلاس پانی ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو ایمان والا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ پانی پیتا ہے. ایمان والا جب سوتا ہے نا، دنیا میں کروڑوں اربوں جو انسان ہیں، اللہ نے ایک نظام بنایا، دن میں جاگنا ہے، رات میں سونا، اور سسٹم بنا دیا سب کو ایک ہی بار سونا ہے. تو جیسے ہی رات آتی ہے نا، رات کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے تو ہر آدمی کو ہاپی آنا، جمائی آنا شروع آتا ہے، اور ہر آدمی اپنا بستر تلاش کرتا ہے اور پھر سب سوتا ہے. نظام اگر الٹ پلٹ کر دے اللہ نا، کہ شہر کے آدھے آدمی کو جاگنا طے کر دے، آدھے آدمی کو سونے کا ٹائم دے دے، سب سونا نہیں، آدھے لوگ سونا ہے، آدھے جاگتے رہنا ہے، تو پھر آدھے لوگ جو جاگیں گے وہ شور شرابہ کریں گے، وہ اپنے کام میں رہیں گے، اور سونے والوں کو نیند میں ڈسٹرب ہوگا. اللہ نے نظام بنا سب کو سونا ہے، اور پھر بستر پہ جانے کے بعد بھی نیند آئے، یہ اللہ کی عطا ہے. اس لیے جب مومن سوتا ہے نا تو دعا پڑھتا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں. اچھا، سونے گیا ہے کہ مرنے گیا ہے؟ بندہ جو بستر پہ گیا ہے تو سونے گیا ہے نا، لیکن دعا پڑھ رہا ہے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں. یہ کون سی دعا ہے؟ گیا جب سونے تو بولنا چاہیے کہ اللہ میں تیرے نام سے سو رہا ہوں اور تیرے نام سے ہی اٹھوں گا. لیکن دعا عجیب ہے، اللہم بسمک اموت، اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں، تیرے نام سے مرتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ مر تو نہیں رہا نا. یہ الفاظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار، سارے نبیوں اور رسولوں کے امام کے الفاظ ہیں کہ اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں. یہ جو نیند ہے نا، انسان کی نیند یہ آدھی موت ہے. انسان جب سو جاتا ہے تو جس طرح موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، ایسے انسان جب سو جاتا ہے تو وہ آدھی موت میں چلا جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سو جاتا ہے، نیند کی حالت میں رہتا ہے نا، تو نیند میں اگر کچھ الٹی سیدھی بات بھی کرتا ہے نا تو اس پر گناہ نہیں ہوتا ہے. فرشتے قلم رکھ دیتے ہیں بازو میں، نہیں کچھ مت لکھو. وہ نیند میں گالی بھی دے رہا ہے، کسی کو بڑبڑا رہا ہے، بک بک کر رہا ہے، کچھ نہیں لکھتا فرشتہ. رفع القلم عن ثلاث، 3 آدمی سے فرشتہ قلم اٹھا لیتا ہے، لکھتا نہیں کچھ. ایک تو بچہ، کچھ نہیں لکھتا. اللہ پاگل ہے، کچھ بھی بکتا ہے، گالی دیتا ہے، کفر والی بات بکتا ہے، اللہ کو بھی گالی دیتا ہے، فرشتہ لکھتا ہی نہیں، مجنون ہے نا. ایسے انسان سو جاتا ہے، نیند میں ہے، وہ کچھ بھی بکے فرشتہ اس کو نہیں لکھتا. کیوں نہیں لکھتا ہے؟ وہ آدھی موت میں ہے بیچارہ، آدھی موت ہے، پوری موت نہیں ہے. اللہ نہ کرے پوری موت ہو. تو جتنا لوگ سوتا ہے صبح نہیں اٹھا تو سب گڑبڑ ہو جائے گا. تو اسی لیے دعا کے الفاظ اللہ کے پیغمبر نے سکھائے، اللہم بسمک اموت و احیا،
اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے ہی نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ ایسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، جب گھر میں داخل ہو، مسجد میں داخل ہو، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو۔ اور جب انسان اپنے گھر میں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے نا، حضور کی حدیث ہے، باہر سے جب انسان آتا ہے اور اپنے گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوتا ہے، تو ہر انسان جو باہر سے آتا ہے اس کے ساتھ شیطان آتا ہے، اس کے ساتھ میں شیطان آتا ہے۔ گھر میں داخل ہوا، بسم اللہ نہیں پڑھا، شیطان بھی اندر گھس گیا۔ اب گھر میں رہے گا، سوئے گا، تو شیطان تو اندر گھس چکا ہے نا، تو رات میں ڈرائے گا۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث میں ہے حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے دروازے کے اندر جاتا ہے نا، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے چل بے، یہاں گزارا نہیں ہے، اب یہاں کچھ ملنے والا نہیں، دروازہ بند ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا سب، تو دروازے سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور جب انسان اپنے گھر میں آتا اور بسم اللہ نہیں پڑھتا نا، تو شیطان اپنے دوستوں سے کہتا ہوں اندر آؤ، ہو گیا کام، ہو گیا کام، ہو گیا بات بن گئی، آؤ۔ پھر اندر گھستا ہے، اندر ہی رہتا وہ۔ اب دسترخوان لگا، کھانے پر سب لوگ بیٹھے، بسم اللہ نہیں پڑھا کسی نے۔ جب بسم اللہ نہیں پڑھا تو وہ جو شیطان گھر میں آیا ہے نا، وہ بھوکا تھوڑی رہے گا، اس کو بھی تو کھانا ہے نا، تو وہ بھی بازو میں بیٹھ کے کھانا کھائے گا، وہ اپنے دوستوں سے کہا مزے لے لے۔ اور جب دسترخوان پہ آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرتا ہے، تو گھر میں رہنے والا شیطان بھی بھوکا مرتا ہے، چل آ تو گئے اندر لیکن کھانا نہیں مل رہا، کھانا نہیں مل رہا ہے۔ اسی طرح سونے کے ٹائم جب بندہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا، اللہم بسمک اموت و احیا نہیں پڑھے گا، تو شیطان گڑبڑ کرے گا سونے کا ٹائم، رات میں پریشان کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیاری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، آج بھی مختصر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی سفر میں نکل رہا ہو، جب آدمی اپنے گھر سے نکل رہا ہو، تو جب آدمی اپنے گھر سے نکلتے وقت جس نے پڑھ لیا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک بہت پیاری دعا ہے اور بہت چھوٹی ہے، ہر انسان اس کو یاد کر سکتا ہے، ہر انسان اس کو پڑھ سکتا ہے، بہت معمولی ہے، بہت چھوٹی سی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے گھر سے نکلتے وقت، اب وہ چاہے کسی بھی کام میں جا رہا ہے، بڑے کام میں جا رہا ہے، بہت اہم کام میں جا رہا ہے، بہت ضروری کام میں جا رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کام میں کامیابی ہو۔ حضور کی اس حدیث کو سمجھیے کہ بہت پیاری بات ہمارے ہاتھ میں لگ رہی ہے آج۔ انسان کسی بڑے مہم پہ جاتا ہے، بڑے ضروری کام میں جا رہا ہوتا ہے اور اس کو کامیابی چاہیے اس کام میں، وہ پیغمبر نے نسخہ بتا دیا ہے، کچھ نہیں کرنا، بس یہ پڑھ لو اور جاؤ، پھر دیکھو تماشا دیکھو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے گھر سے کسی سفر کے لیے، کسی کام کے لیے نکلا اور انہوں نے پڑھ لیا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کفیک وہدیت ووقیت ویتنحى عنہ الشیطان۔ جب کوئی گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کافی ہو گیا، حسبک اللہ، اللہ کافی ہے تمہارے لیے، تم کو صحیح رہنمائی مل گئی، تم کو صحیح رہنمائی مل گئی، تمہارا کام بن گیا اور تم پریشانی سے بچا لیے گئے۔ اور اس کے پاس سے دعا پڑھنے کی وجہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو کام میں جو رکاوٹ آنے والی ہوتی ہے اور راستے میں اگر کوئی حادثہ ہونے والا ہوتا ہے، تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی شیطانی حرکتوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، شیطان کسی حادثے کا شکار کر دیتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھ کے نکلا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو فرشتہ بازو سے کہتا ہے جاؤ تیرے لیے اللہ کافی ہے،
تیرا کام بن گیا، تجھے رہنمائی مل گئی، تم مصیبتوں سے بچا لیے گئے، اور شیطان فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اچھا یہ پیاری دعا ہے کہ نہیں؟ جب فرشتہ خود کہہ رہا ہے کہ تیرا کام بن گیا، افیتا ہدیتا، اللہ نے تجھے رہنمائی دے دی، اور جو پریشانی آنے والی تھی اس پریشانی سے تم بچا لیے گئے، جب فرشتہ کہہ رہا ہے تو پھر اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ اس سے بڑی کامیابی کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن پڑھنا پڑے گا سب کو۔ کیا پڑھنا پڑے گا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔